رب قدیر نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ فرمایا ان قریب ایک ایسا دن آنے والا ہے، ایک ایسا دن آئے گا کہ جس دن گہرے دوست بھی دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء گہرے دوست جن کا تعلق بڑا گہرا ہوگا، جن کی نسبت، جن کا تعلق، جن کی دوستی بڑی پکی ہوگی، لیکن یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ان کی دوستی، ان کا تعلق، ان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور وہی جو پہلے دوست تھے، گہرا تعلق تھا ان کا دوستی کا، وہی دوستی پھر دشمنی کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن الا المتقین، فرما ایک ایسی بھی دوستی ہوگی، ایک ایسا بھی تعلق ہوگا، ایک ایسی بھی نسبت ہوگی، ایک ایسا رشتہ بھی ہوگا جو صرف اور صرف متقین کا ہوگا، نیکوکاروں کا ہوگا، اللہ والوں کا ہوگا۔ فرما یہ وہ تعلق ہے، یہ وہ دوستی ہے، یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ ناطہ ہے کہ جو دنیا کے اندر بھی برقرار رہے گا، جو آخرت کے اندر بھی برقرار رہے گا۔ باقی ساری دوستیاں، سارے تعلق، سارے رشتے ختم، گہرے گہرے دوست بھی دشمن بن جائیں گے۔ کس دن؟ یومئذ سے مراد قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کے دن گہرے دوست بھی دشمن بن جائیں گے، لیکن میرا رب نے واضح فرما دیا، فرما الا المتقین، جن کا رشتہ، جن کا ناطہ، جن کی دوستی، جن کا تعلق، جن کا رشتہ تقوی کی بنیاد پہ ہوگا، نیکی کی بنیاد پہ ہوگا، دین کی بنیاد پہ ہوگا، اور جن کی دوستی رب اور اس کے رسول کی خاطر ہوگی، فرما قیامت کے دن بھی یہ دوستی، یہ رشتہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی دنیا کا مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی پیر صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، کسی خطیب کے خطیبانہ جملے نہیں ہیں، بلکہ یہ میرے رب کا واضح طور پہ فرمان موجود ہے، رب کا قرآن ہے کہ باقی دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، لیکن اللہ والوں کے ساتھ جو آپ کا پیار ہوگا، اللہ والوں کے ساتھ جو آپ کی نسبت ہوگی، اللہ والوں کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہوگا، یہ تعلق دنیا میں بھی برقرار رہے گا، یہ آخرت کے اندر بھی برقرار رہے گا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں سچی نسبتیں عطا فرمائی۔ ہم داتا علی اجمیری سے پیار کرنے والے، ہم معین الدین چشتی اجمیری سے پیار کرنے والے ہیں، ہم بہاؤالدین زکریا ملتانی سے پیار کرنے والے ہیں، ہم مجدد الفسانی سے پیار کرنے والے ہیں، ہم بہاؤالدین زکریا ملتانی سے پیار کرنے والے ہیں، ہم شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے پیار کرنے والے ہیں، ہم تاجدار گولڑا سے پیار کرنے والے ہیں، ہم غوث سمدانی، شہباز لامکانی، جناب شیخ عبدالقادر جیلانی سے پیار کرنے والے ہیں، اور ہم وہ ہیں جو تاجدار بریلی امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پیار کرنے والے ہیں۔ اور رب العالمین نے بتا دیا یہ وہ نسبتیں، یہ وہ تعلق ہیں، یہ وہ رشتے، یہ دوستیاں ہیں، یہ جو نسبتیں ہیں، یہ دنیا کے اندر بھی کام آنے والی ہیں، یہ آخرت کے اندر بھی کام آنے والی ہیں، اور ہمیں فخر ہے اور ناز ہے کہ یہ نسبتیں ہمیشہ باقی رہیں گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرما باقی ساری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، لیکن جو متقین کا رشتہ ہوگا، اللہ والوں کے ساتھ جو نسبت ہوگی، اللہ والوں کے ساتھ یا نیک لوگوں کے ساتھ جو آپ کی صحبت، نسبت، تعلق اور ناطہ ہوگا، یہ قیامت کے دن بھی برقرار رہے گا۔ اور آؤ ذرا حضور کی حدیث، درجنوں آیات ہیں اور درجنوں احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں کہ یہ جو دوستی، جو دین کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر اور نیک لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہوگی، یہ دنیا کے اندر بھی قائم رہے گی، یہ آخرت کے اندر بھی قائم رہے گی۔ سنو بابا سے بلند کہو ذرا سبحان اللہ۔ اور یہ جو ہم نیک لوگوں کے ساتھ نسبت جوڑتے ہیں، تعلق جوڑتے ہیں نا، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملنا ہے، یہ نہیں صرف آخرت میں، دنیا میں بھی ملنا ہے اور آخرت میں بھی ملنا ہے۔ پہلے آخرت کی بات سن لو کہ آخرت میں کیا فائدہ ملنا ہے۔ سنو میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب قیامت کا دن آئے گا، رب العالمین اعلان فرمائے گا، وہ لوگ کہاں پر ہیں، وہ لوگ کہاں پر ہیں، یا رب ذوالجلال کون لوگ؟ رب العالمین فرمائے گا وہ لوگ جو دنیا کے اندر میرے جلال کی وجہ سے آپس میں پیار کیا کرتے تھے،
جو دنیا میں میرے جلال کی وجہ سے آپس میں پیار کیا کرتے تھے، رب العالمین فرمائے گا آج وہ لوگ سارے میرے پاس آ جائیں، یا رب ذوالجلال انہیں کیا انعام ملے گا، کیا شان ملے گی؟ رب العالمین فرمائے گا وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر میرے جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کی ہے، پیار کیا ہے، دوستی کی ہے، تعلق قائم کیا ہے، میں رب العالمین آج انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماؤں گا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ جو اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے پیار کرے گا، دوستی کرے گا، رشتہ جوڑے گا، رب العالمین قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور دوسری روایت سنو، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں جو لوگ آپس میں پیار کرتے ہیں دنیا کی خاطر نہیں، مفاد کی خاطر نہیں، پیسے کی خاطر نہیں، شہرت کی خاطر نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر، اللہ رب العالمین کے محبوب کی رضا کی خاطر، میرے آقا حضور فرماتے ہیں دنیا کے اندر چاہے ایک مشرق کے اندر رہنے والا ہو، دوسرا مغرب کے اندر رہنے والا ہو، اگرچہ ان کی ملاقات کبھی بھی نہ ہوئی ہو لیکن پیار کرتے ہو، تعلق ان کے درمیان باقی ہو، ان کے درمیان رشتہ باقی ہو، فرمایا دنیا کے اندر چاہے ایک مشرق میں رہنے والا ہو، دوسرا مغرب کے اندر رہنے والا ہو، جب قیامت کا دن آئے گا رب العالمین دونوں کو بلائے گا، دونوں کو جمع فرمائے گا، دونوں کو جمع فرما کے رب العالمین فرمائے گا اے میرے بندے یہی وہ بندہ ہے جس کے ساتھ دنیا میں میری رضا کی خاطر پیار کیا کرتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین ان دونوں بندوں کو جمع کرے گا اور جمع فرما کے دوسرے کا حوالہ دے کے فرما کے یہی وہ بندہ تھا جس سے تو پیار کرتا تھا دنیا کے اندر، یعنی جس طرح ہم پیار کرتے ہیں اللہ کے ولیوں سے، اگرچہ ان ولیوں سے ہماری ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے، مثلا داتا علی اجویری کو لے لیں، غالباً 975 یا 76 آپ کے عرس ہو گئے، یعنی 900 سے زائد سال ہو چکے ہیں دنیا سے پردہ کیے ہوئے، لیکن آج ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ہم ان سے نسبت رکھتے ہیں، ان سے تعلق ہے ہمارا، وہ ایمان کا تعلق، عشق کا تعلق، محبت کا تعلق ہے، اگرچہ ہماری ان سے ملاقات نہیں، دیدار نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود پیار ہے۔ وہ لاہور کے اندر انہوں نے ڈیرا لگایا ہے اور ہم کشمیر کے اندر رہتے گئے، لیکن میرے آقا حضور کی حدیث بتا رہی ہے ایک مشرق میں ہوگا دوسرا مغرب میں ہوگا، لیکن دل کا رشتہ اگر جڑا ہوگا تو قیامت کے دن رب دونوں کو جمع بھی فرمائے گا، رب العالمین فرمائے گا یہی وہ بندہ ہے جو تم سے میری رضا کی خاطر پیار کیا کرتا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، رب العالمین ایک تو دونوں کو جمع فرمائے گا، دونوں کی ملاقات کروائے گا، جن اللہ کے ولیوں سے ہماری ملاقات نہیں رب ان سے بھی ملاقات کروائے گا جن سے ہمارا دل کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رب العالمین اس دن ان پیار کرنے والوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کیا کرے گا جی؟ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور تیسری حدیث سنو، میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا جنت کے اندر یاقوت کے ستون ہوں گے، یاقوت کے پلر ہوں گے اور ان کے اوپر زبرجد کے بالا خانے ہوں گے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بارگاہ مصطفیٰ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو پتہ چل گیا جنت میں محل بھی ہوں گے اور یاقوت کے ستون بھی ہوں گے، زبرجد کے بالا خانے بھی ہوں گے، لیکن یا رسول اللہ یہ عالی شان محل کس کو نصیب ہوں گے؟ ان کے اندر کون سے افراد رہیں گے؟ کون سے لوگ ان کے اندر رہیں گے؟ میرے آقا حضور نے فرمایا میرے یارو ان بالا خانوں کے اندر، ان محلوں کے اندر وہی لوگ رہیں گے جو دنیا کے اندر میری رضا کی خاطر ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہوں گے۔ جب دنیا میں میری رضا کی خاطر ایک دوسرے سے پیار کریں گے، آپس میں ملاقات کریں گے، آپس میں مل بیٹھیں گے، دنیا کی خاطر نہیں، سیاست کی خاطر نہیں، پیسے کی خاطر نہیں، کسی لالچ کسی مفاد کی خاطر نہیں، میری رضا میری خوشنودی کی خاطر، فرما آج رب العالمین انہیں جنت کے اندر یہ عالی شان محل عطا فرمائے گا۔ تو تین انعام میرے آقا حضور نے بیان فرمائے، ایک تو رب العالمین ان پیار کرنے والوں کو اپنے محبوب سے ملاقات کروائے گا، دوسرا عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور تیسرا رب العالمین جنت کے اندر عالی شان محل انہیں عطا فرمائے۔
کس کو؟ کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر کسی اللہ والے سے پیار کرے گا، کسی نیک بندے سے پیار کرے گا، کسی بزرگ سے پیار کرے گا، کسی محبوب اور مقرب ہستی سے پیار کرے گا، اس کو یہ 3 انعام ملنے والے ہیں۔ تو رب العالمین نے بتا دیا باقی ساری دوستیاں دشمنیوں کے اندر تبدیل ہو جائیں گی، مگر نیک لوگوں کے ساتھ جو رشتہ ہے، ناتا ہے، تعلق ہے، یہ تعلق آخرت کے اندر بھی برقرار رہے گا۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ دوستی ان لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے کہ جن کی دوستی فقط دنیا تک محدود ہو، یا دوستی ان کے ساتھ کرنی چاہیے جن کی دوستی قبر اور آخرت کے اندر بھی کام آنے والی ہے؟ ہم دیکھیں نا دنیا داروں سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہمارے جس طرح سیاسی رہنما ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، ہم ان کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں۔ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے میرے جو لیڈر صاحب ہیں یا ہمارے جو MNA MPA صاحب ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے، اور ملاقات تو پھر خواہش ہوتی ہے ان کے ساتھ ایک سیلفی بھی ہو جائے، چند تصاویر بھی ہو جائیں، چلو یادگار رہیں گی، اور پھر وہ سیلفی بنا کے تصاویر بنا کے ہم فریم کے اندر تیار کروا کے کمرے کے اندر لگاتے ہیں تاکہ پتہ چلے فلاں کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا کے اسے زینت بناتے ہیں، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر اسٹیٹس لگا دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے اس بندے کی اپروچ وزیر اعظم صاحب تک ہے، اس کی اپروچ وزیر اعلیٰ صاحب تک ہے، اس کی اپروچ گورنر صاحب تک ہے، اس کی اپروچ کرنل اور جنرل صاحب کے ساتھ ہے، اس کا تعلق MNA اور MPA صاحب کے ساتھ ہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے، واہ واہ ہو جائے، نام اونچا ہو جائے، شہرت بن جائے۔ لیکن یاد رکھو یہ جتنے بھی تعلقات ہیں، چاہے سیاسی تعلق ہے، چاہے دنیا کا تعلق ہے، چاہے کسی مفاد کی خاطر ہے، یہ سارے تعلق، یہ ساری دوستیاں، یہ سارے رشتے صرف دنیا تک محدود ہیں۔ دنیا کے اندر آپ کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن آخرت کے اندر یہ سارے تعلق، سارے رشتے، سارے ناتے، ساری دوستیاں ختم ہو جانی ہیں۔ یہ دوستیاں دشمنیوں کے اندر تبدیل ہو جانی ہیں، لیکن جو اللہ والوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، جو علماء کے ساتھ تعلق ہوگا، اولیاء کے ساتھ تعلق ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا، یہ دنیا تک محدود نہیں ہوگا، دنیا میں بھی برقرار رہے گا اور آخرت کے اندر بھی برقرار رہے گا۔ اس لیے پھر تعلق ایسا بنانا چاہیے جو دنیا تک محدود نہ ہو، قبر و آخرت کے اندر بھی کام ہے، قبر و آخرت کے اندر بھی کام ہے، ایسا تعلق بنانا چاہیے۔ تو اس لیے رب العالمین نے فرمایا الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا قیامت کے دن بڑے گہرے گہرے دوست بھی دشمن بن جائیں گے، لیکن الا المتقین، یہ جو متقین لوگ ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، تقوی والے ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، وہ ان کا تعلق، ان کی دوستی برقرار رہے گی۔ اور جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اور بڑا ہی خوبصورت انداز ہے جناب مولا علی کا، اور یہ تفسیر خازن کے اندر، تفسیر کبیر اور تفسیر جلالین اور کئی تفاسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ 2 دوست ہیں مومن اور 2 دوست ہیں کافر، 2 دوست ہیں کافر اور 2 دوست ہیں مومن۔ فرما جو دوست کافر ہیں، مثلا ایک کافر ہے اور دوسرے کافر کا دوست سنگی ہے، فرمایا جب ایک کافر مرے گا نا، ایک کافر مرے گا، بارگاہ خدا بندی کے اندر جائے گا، رب العالمین پوچھے گا بتا، بول زندگی کیسے گزاری، کیوں میری نافرمانی کی ہے، کیوں یہ میری سرکشی اور بغاوت کی ہے؟ بارگاہ خدا بندی میں عرض کرے گا مولا میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ جو میرا دوسرا دوست دنیا میں تھا نا، جو میرے پیچھے رہ گیا ہے، میرے بعد آنے والا ہے، یا اللہ یہ سارا قصور اس بندے کا، یہ سارا قصور اس کا، اس نے مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیا، اس نے مجھے رائے ہدایت اور رائے حق کی طرف آنے نہیں دیا، اس نے مجھے تیری اطاعت کی طرف نہیں آنے دیا، اس نے مجھے گناہوں کے اندر فحشی اور یعنی اور بے حیائی اور برے کاموں کے اندر لگائے رکھا ہے، اس نے میری دنیا اور آخرت برباد کی، یا اللہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے پھر جب دوسرا دوست مار کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا نا، رب اس سے پوچھے گا بتا تو نے کیوں میری سرکشی اور بغاوت کی ہے؟ وہ پہلے کی طرف اشارہ کر کے کہے گا مولا میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ سارا قصور اس کا ہے، اس نے مجھے کفر کے اوپر مجبور کیا ہے، اس نے مجھے بت پرستی پہ لگایا ہے، اس نے مجھے شرک کے اوپر لگایا ہے، اس نے مجھے سورج کی پوجا پہ لگایا ہے، اس نے مجھے ہولی اور دیوالی کے اوپر لگایا تھا، اس نے مجھے تیری نافرمانی پہ لگایا تھا، مجھے رائے ہدایت کی طرف جانے نہیں دیتا تھا، مولا میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ایک بات ڈالے گا دوسرے کے اوپر، دوسرا بات ڈالے گا پہلے کے اوپر، رب العالمین دونوں کو فرما گا جاؤ تم دونوں جہنم کے اندر چلے جاؤ، دونوں جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ ہے کفر کی دوستی، اور ایک ہے جناب مولا علی فرماتے ہیں، اسی حدیث کے اندر ہے مولا علی فرماتے ہیں 2 مومن دوست ہیں، تو جب ایک مومن مر کے اللہ کے دربار میں جائے گا نا، رب العالمین فرما کہ بتا زندگی کیسے گزاری ہے؟ عرض کرے گا مولا نیک کام بھی کیے ہیں، برے بھی کیے ہیں، لیکن میں نے جتنے نیک عمل کیے ہیں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارا کا سارا کمال میرے دوست کا ہے جو میرے پیچھے رہ گیا ہے۔
یا اللہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، سارا کمال میرے دوست کا ہے۔ میں نے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں دوست کے کہنے پہ پڑھی ہیں، جتنے بھی روزے رکھے ہیں دوست کے کہنے پہ رکھے ہیں، جتنی بھی نیک محفلیں اٹینڈ کی ہیں دوست کے کہنے پہ اٹینڈ کی ہیں، جتنے بھی میں نے سچ بولا اپنے دوست کے کہنے کی وجہ سے، جتنے بھی نیکی کے کام کیے ہیں اپنے دوست کی وجہ سے، کیونکہ وہ ہر وقت مجھے نیکی کی تبلیغ کرتا تھا، ہر وقت مجھے گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا تھا، ہر وقت مجھے نیکی کی نیک محفلوں کے اندر لے کے جایا کرتا تھا، مجھے عبادات کے اوپر زور دیتا تھا، مجھے اخلاقیات کا درس دیتا تھا۔ مولا میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، سارا کمال اس کا ہے، یہ سارا کا سارا جو کچھ میں نے کیا ہے یہ سارے کے سارے کا کریڈٹ میرے دوست کی طرف جاتا ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں جب دوسرا دوست مرے گا نا مومن، وہ بارگاہ خداوندی کے اندر جائے گا، رب سے پوچھے گا بتا تو نے زندگی کیسے گزاری ہے، وہ بھی بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گا مولا میں نے جو کچھ بھی کیا ہے میرا کوئی کمال نہیں، یہ سارا میرے دوست کا کمال ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، سارا کا سارا میرے دوست کا کمال ہے، کیونکہ میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں، جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں، جتنے بھی نیک کام کیے ہیں، یا اللہ یہ سارے کے سارے تو اسی دوست نے مجھ سے کروائے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں جو کافر تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دے رہے ہیں، اپنے کفر، اپنے معصیت، اپنی نافرمانی، سرکشی اور بغاوت کا سارا ذمہ اپنے دوست کے اوپر ڈال رکھے گئے، لیکن جو مومن ہوں گے وہ اپنے سارے نیک اعمال کا ذمہ اپنے دوست کے اوپر ڈالیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ کافر دوست دونوں جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اور یہ جو مومن دوست ہوں گے جن کا تعلق، جن کی دوستی ایمان کی بنیاد پر ہوگی، دین کی بنیاد ہوگی، نیکی کی بنیاد کے اوپر ہوگی، رب العالمین فرمائے گا میرے بندو تم دونوں نے دوستی کی تھی نیکی کی بنیاد پر، میری رضا اور خوشنودی کی خاطر تم دنیا کے اندر بھی اکٹھے رکھے ہو، لہٰذا اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم دونوں ساتھ ہی جنت کے اندر چلے جاؤ، تم دونوں ساتھ ہی جنت کے اندر چلے جاؤ۔ تو دوستی ایسی ہونی چاہیے، نہ کہ بدکار لوگوں کے ساتھ، بد کردار لوگوں کے ساتھ، بے ایمان لوگوں کے ساتھ۔ آج دیکھیں ہمارے بالخصوص حکمران دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں یہود و نصارہ کے پاس، عیسائیوں کے پاس، کبھی ہولی میں، کبھی دیوالی میں، کبھی کرسمس میں، کبھی ویلنٹائن ڈے میں، بڑے بڑے ان کے فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں خوشی خوشی کے ساتھ، اور جا کر ان کے کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور تصویریں بھی بناتے ہیں، اور جا کر ان سے دعائیں بھی کرواتے ہیں۔ عیسائیوں کہتے ہیں ہمارے حق میں دعائیں کریں، یہودیوں سے کہتے ہیں ہمارے حق میں دعائیں کریں۔ یار وہ کیا دعا کریں گے؟ کیا مسلمان خود دعا نہیں کر سکتے؟ تو دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق مصطفیٰ سے کسی نے پوچھا تھا چلیں یہ تو کنفرم ہے کہ غیر مسلم کا ذبیحہ حرام ہے مسلمانوں کے لیے، چونکہ مسلمان جب کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو تکبیر پڑھ کے ذبح کرتا ہے، تو غیر مسلم چونکہ تکبیر نہیں پڑھتا لہٰذا وہ ذبیحہ ہمارے لیے حرام ہے۔ لیکن جو ان کی ہولی میں، دیوالی میں، یا ان کے باقی فنکشن میں جو مٹھائیاں، چاول، پانی تقسیم ہوتا ہے کیا وہ ہم کھا سکتے ہیں؟ فرما کوئی ضرورت نہیں ہے کھانے کی، فرما کوئی ضرورت نہیں ہے کھانے کی، نہ ان کا پانی پیئیں، نہ کوئی مٹھائی کھائیں، نہ چاول کھائیں، نہ کوئی اور چیز کھائیں، نہ ہی ان کا رنگ اپنے اوپر چڑھانے کی کوشش کریں۔ اور آپ نے فرما صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی محفلوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی محفلوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان کا کوئی پتہ نہیں ہے کب آپ کے اوپر وار کر دے، کب آپ کے ذہن کو، آپ کے نظریے کو تبدیل کر دے، کہیں ایسا نہ ہو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کہیں آپ کا ایمان برباد نہ ہو جائے، آپ کی آخرت برباد نہ ہو جائے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن آج ہم فخر محسوس کرتے ہیں، میں بھی یہودیوں کے پاس گیا تھا، میں عیسائیوں کے پاس گیا تھا، میں فلاں کے پاس گیا تھا، میں فلاں کے تصویریں بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر لگائی جاتی ہیں، لیکن ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ میرے آقا حضور نے فرمایا۔ اور پھر ہمارے نوجوان ہیں، دیکھیں غیر مسلموں کی رسم و رواج اور ان کے جو فیشن ہے ان کو اپنانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں اور فیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں، غیر مسلم کے فیشن کو، حالانکہ میرے آقا حضور کی واضح حدیث موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا، جو یہودیوں کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ شامل ہوگا، جو عیسائیوں کی مشابہت کرے گا وہ عیسائیوں کے ساتھ ہوگا، جو انگریزوں کی مشابہت کرے گا وہ انگریزوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ اس لیے مسلمان کا اپنا معیار ہے، مسلمان کا اپنا کردار ہے، اسلام کی اپنی تعلیمات ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے یہودیوں کے پیچھے جانے کی، ان کے فیشن کو اپنانے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے عیسائیوں کے پیچھے جانے کی، ان کے کردار کو اپنانے کی۔ ہمیں اسلام نے تو ہر چیز کا درس دیا، ہر چیز کو واضح طور پہ بیان کیا ہے، ہمیں ان کو فالو نہیں کرنا ہے، ہمیں اسلام کو فالو کرنا ہے۔ ہمیں کس کو فالو کرنا ہے؟ اسلام کو فالو کرنا ہے، حضور کی سیرت دیکھنی ہے، صحابہ کی سیرت دیکھنی ہے، اور اپنے بزرگوں کی سیرت دیکھنی ہے، ان لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں جوڑنا ہے، ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے۔ آج اگر آپ لوگ اسلام
پر چلنے والوں کے ساتھ تعلق جوڑیں گے اور نیک لوگوں کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، یہ دنیا کے اندر بھی کام آئے گا اور آخرت کے اندر بھی کام آئے گا۔ آخرت کے اندر میں نے 3 حدیثیں پیش کی ہیں کہ آخرت کے اندر کتنا فائدہ ملے گا جو نیک لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، اور دنیا کے اندر فائدہ کیا ہوگا، اس کا بڑا خوبصورت خلاصہ میرے میاں صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ بابا سے بلند کو ذرا سبحان اللہ۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جو نیک لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے یا جو برے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے نا، اس کی تشبیہ دی ہے، مثال دی ہے کہ یہ تعلق کیسا ہے۔ میرے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکانے اتارا سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے ہون ہزارہ سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے ہون ہزارہ تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکانے لوہارا کپڑے باویں کنجے کنجے بئیے چنگا پین ہزارہ۔ کتنی خوبصورت مثال دی یار میاں صاحب نے۔ آپ فرماتے ہیں چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، تاراں کہتے ہیں جو عطر بیچنے والے، خوشبو بیچنے والے، پرفیوم سینٹر ہیں۔ فرماتے ہیں آپ اچھے بندے کے پاس بیٹھو گے نا، یوں سمجھو کہ آپ کسی عطار کی دکان پہ بیٹھے، اور جب آپ عطار کی دکان پہ جائیں، کسی پرفیوم سینٹر پہ جائیں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے ہون ہزاراں، آپ وہاں جا کر چاہے خوشبو خریدیں یا نہ خریدیں، عطر خریدیں یا نہ خریدیں، پرفیوم خریدیں نہ خریدیں، لیکن جتنی دیر عطار کے پاس بیٹھیں گے خوشبو ہی خوشبو محسوس ہوگی، اور جب اٹھ کے جائیں گے بے شک خوشبو نہ بھی لگائیں تو بھی آپ کے جسم سے، آپ کے کپڑوں سے خوشبو ہی خوشبو مہکتی محسوس ہوگی۔ اور فرما برے بندے کی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، فرما برے بندے کی مثال ایسے ہے، اس کی صحبت ایسے ہے جیسے آپ کسی لوہار کی دکان پہ جا کر بیٹھ جائیں، شاید آپ گئے ہوئے ہیں یا نہ گئے ہوں۔ میں نے تقریباً 5-6 سال جس ادارے کے اندر پڑھا ہے نا، اسی کے ساتھ پورا ایک بازار ہے، پوری ایک گلی ہے جسے لوہاروں والی گلی کہتے ہیں، یہ پھر ودائی اڈے کے ساتھ ہی ہے۔ تو وہاں پہ چونکہ میں نے 5-6 سال گزارا تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بٹی بنی ہوتی ہے، اس کے اندر پھر لوہا ڈالتے ہیں، وہ پھر گرم ہوتا ہے اور وہ پھونکتے رہتے ہیں تاکہ آگ مزید بڑھکے اور لوہا جلدی گرم ہو، پھر لوہے کو نکال کے پھر اس کو جو ہے نا ضربیں لگاتے ہیں، پھر مختلف دھاتیں اسے بناتے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے اپنے کپڑوں کی حالت دیکھیں نا، کپڑوں میں چھوٹے 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 سوراخ ہوتے ہیں، چونکہ چنگاریاں اڑتی ہیں ان کے کپڑوں کے اوپر لگتی رہتی ہیں، اور پھر صرف وہی نہیں بلکہ جو ان کے پاس جا کر بیٹھتا ہے اس کا بھی پھر وہی حال ہوتا ہے۔ تو میرے میاں صاحب اسی چیز کو بیان فرماتے ہیں کہ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں۔ آپ فرماتے ہیں برے بندے کی مثال ایسے ہے جس طرح آپ لوہار کی دکان پہ جا کر بیٹھ جائیں، کپڑے باویں کنج کنج بئیے چنگا پین ہزاراں، جتنے مرضی آپ کپڑے اپنے سنبھالیں لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہیں سے چنگاری آئے گی اور آپ کے کپڑوں کو ضائع کر دے گی، آپ کے کپڑوں کو خراب کر دے گی، ضائع کر دے گی۔ تو اس لیے میرے میاں صاحب نے بڑا ہی خوبصورت مفہوم دیا ہے، بڑا ہی خوبصورت پیغام دیا ہے کہ اگر اپنی دنیا کو، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو، علماء کے پاس بیٹھا کرو، پڑھے لکھے سنجیدہ قسم کے لوگوں کے پاس، اچھے لوگوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس، اللہ کے ولیوں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اگر برے لوگوں کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوگا، ناتا ہوگا تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لینا جس بندے کی محفل اچھی ہے، جس بندے کا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ ہے، ولیوں کے ساتھ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ، ہر بندہ اس کی تعریف کرتا ہے، یار بڑا اچھا بندہ ہے، بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ لیکن جو بندہ برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، چرسیوں بنگیوں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ، بد کرداروں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، تو لوگ اس سے بھی نفرت کرتے ہیں، لوگ اس کو بھی نفرت کرتے ہیں، اس سے بھی کہتے ہیں اس کی جو ہے نا نشست و برخاست اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، برے لوگوں کے ساتھ ہے، جو بروں کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی برا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی اچھی محفل بنائیں، اچھی صحبت بنائیں، اچھی نسبت رکھیں تاکہ دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ آخری حدیث عرض کرتا ہوں، میرے آقا حضور سرکار مدینہ فرماتے ہیں قیامت کے دن رب العالمین کا غضب جوش کے اندر ہوگا اور
کسی بندے کی یہ مجال نہیں ہوگی، کسی بندے کی یہ مجال نہیں ہوگی رب العالمین کے سامنے بات کرے، گفتگو کرے، کلام کرے، کیونکہ رب العالمین کا غضب جوش کے اندر ہوگا، جلال کے اندر ہوگا رب العالمین، کسی کی کوئی مجال نہیں ہوگی۔ لیکن کچھ لوگ ہوں گے جنہیں رب العالمین فرمائے گا جاؤ جنت میں، رب فرمائے گا تم جاؤ جنت میں، میرے آقا فرماتے ہیں وہ لوگ رب العالمین سے بحث و مباحثہ شروع کر دیں گے، تکرار شروع کر دیں گے، حالانکہ کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی۔ رب فرمائے گا جاؤ جنت میں، وہ کہیں گے مولا ہم نہیں جا سکتے، ہم نہیں جائیں گے۔ رب العالمین فرمائے گا کیوں نہیں جائیں گے؟ وہ عرض کریں گے مولا ہمارے دوست کی طرح جو دنیا میں ہم سے پیار کیا کرتے تھے، جو دنیا میں ہم سے تعلق رکھتے تھے، دوستی کرتے تھے، پیار کرتے تھے ہم سے، ہمارے ساتھ جن کا تعلق تھا وہ کدھر ہیں؟ رب العالمین فرمائے گا میرے بندوں وہ تو گناہگار تھے، ان کے اعمال چنگے نہیں تھے، وہ تو میں نے دوزخ کے اندر بھیج دیے۔ رب العالمین فرمائے گا تم جاؤ جنت میں، وہ تو دوزخ کے اندر ہیں۔ وہ کہیں گے نہیں مولا جب تک ان کو جنت میں ہمارے ساتھ نہیں بھیجے گا ہم بھی جنت کے اندر اکیلے نہیں جائیں گے، ہم بھی اکیلے جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ میرے آقا حضور کی حدیث ہے، جناب ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک بندہ اللہ والوں سے پیار کرتا ہے، نیک لوگوں سے پیار تو کرتا ہے، لیکن اس کا معیار، اس کا اپنا کردار ان جیسا نہیں ہے۔ مثلا ہم اللہ کے ولیوں سے پیار کرتے ہیں، اگرچہ ہمارا کردار ان جیسا نہیں ہے، ہم گناہگار لوگ ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، پارسال لوگ ہیں۔ تو جناب ابو ذر غفاری نے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا اور کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ بڑوں سے پیار تو کرتا ہے، نیکوکاروں سے پیار کرتا ہے، لیکن اس کا اپنا کردار ان کے معیار کے مطابق نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خود ڈاکو ہے، چور ہے، زانی ہے، شرابی ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرتا ہے لیکن ان کے پائے کی نہیں کرتا، نیک کام کرتا ہے لیکن ان کے مقام، ان کے پائے کے برابر نہیں کرتا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ میرے آقا حضور نے فرمایا پیار سچا کرتا ہے، عرض کی حضور سچا کرتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا المرء مع من احبا، میرے آقا نے فرمایا جو بندہ جسے پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے آقا حضور سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ لوگ رب العالمین سے بحث و مباحثہ کریں گے، یا اللہ ان کو ہمارے ساتھ جنت میں بھیجے گا تو ہم بھی جائیں گے، رب العالمین فرمائے گا وہ تو جہنم میں، عرض کریں گے ہم بھی نہیں جائیں گے، رب العالمین فرمائے گا اذهبوا فاخرجوا منهم من عرفتهم، اب خود ہی جاؤ جہنم کے دروازے پر، اور جس کو تم جانتے ہو پہچانتے ہو، جو تم سے پیار کرتا، جس کے تمہارے ساتھ تعلق تھا، فرما جاؤ اس ایک ایک کو پکڑ کے جہنم سے نکالو اور ان کو اپنے ساتھ لے کر جنت کے اندر چلے جاؤ۔ یہ ہے اچھی دوستی، یہ اچھی نسبت، یہ اچھا تعلق جو دنیا کے اندر بھی کام آنے والا ہے، آخرت کے اندر بھی کام آنے والا ہے۔ اس لیے ایسا تعلق بنائیں، ایسا رشتہ بنائیں، ایسی دوستی کریں ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں کہ جن کی دوستی، جن کی نسبت، جن کا تعلق دنیا کے اندر بھی کام آئے اور آخرت کے اندر بھی کام آئے۔ اللہ پاک ہمیں سچی اور نیک صحبت عطا فرمائے۔